ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ وقت بھی ایسی چیز ہے کہ کب کس کو رلا دے اور کب کس کو ہنسا دے۔ میری زندگی بھی کچھ ایسی تھی۔ میرے پیدا ہوتے ہی اماں کا انتقال ہو گیا اور میری نانی مجھے اماں کی موت کا ذمہ دار ٹھہراتی تھی۔ وہ ہر وقت مجھے تانے دیتی کہ تو منحوس ہے جس نے اس دنیا میں آتے ہی اپنے ماں کو کھا گئی۔ کاش تو پیدا ہوئی نہ ہوتی، آج میری بیٹی میرے پاس ہوتی۔ سب نے میری پرورش کرنے سے انکار کر دیا، لیکن میری خالہ نے کہا کہ میں اس بچے کی پرورش اپنے ذمہ لینا چاہتی ہوں۔ تو نانی نے کہا کہ یہ منحوس ہے اور خبردار تو نے اگر اس بچے کی پرورش کی تمہیں ہم سے جڑے ہر رشتے کو توڑنا ہوگا۔ نانی کی وجہ سے خالہ نے میری پرورش کرنے سے انکار کر دیا، لیکن ابا نے مجھے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا اور میری پرورش کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب ان سے میری پرورش نہ ہو سکی تو ابا نے دوسری شادی کر لی۔ جب میں سوتیلی اماں کی کسی بھی چیز کو ہاتھ لگاتی تو وہ مجھے کہتی کہ تو پیدا ہوتے ہی اپنی ماں کو کھا گئی، تو منحوس ہے، ہم سے دور رہا کر اور میری کسی بھی چیز کو بھی ہاتھ نہ لگایا کر۔ تیرے منحوس ہاتھ میری کسی بھی چیز پر نہیں پڑنے چاہیے۔ اور جب ابا نے میری تعلیم کا فیصلہ کیا کہ وہ مجھے پڑھانا چاہتے ہیں تو میری سوتیلی اماں نے کہا کہ اسے پڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں، اسے گھر کا کام سیکھنے دو، تعلیم اس کے کہاں کام آنے والی ہے، گھر کے کام سیکھنے دو۔ تو ابا نے کہا نہیں، میں اپنی بیٹی کو پڑھا لکھا کر ایک ڈاکٹر بناؤں گا تاکہ یہ ہر غریب کی بیماری کا علاج مفت کر سکے۔ تو ابا نے میرا اسکول میں داخلہ کروا دیا، اور جب ابا نے میرا اسکول میں داخلہ کروایا تو میری سوتیلی اماں نے کہا اس گھر میں یا تو یہ رہے گی یا میں۔ تو ابا نے کہا کہ میں تمہیں تو چھوڑ سکتا ہوں لیکن اپنی بیٹی کو نہیں۔ میں تمہیں شادی کر کے لایا تھا کہ میری بیٹی کی پرورش اچھے سے ہو سکے، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ تم ایسی نکلو گی، میری بیٹی کی ہر خوشی پر نظر رکھو گی۔ تو میری سوتیلی اماں نے کہا میں گھر چھوڑ کر آج یہاں سے جا رہی ہوں۔ تو ابا نے کہا تمہیں میری بیٹی کے بڑھنے سے خوش ہونا چاہیے، لیکن تم ہو کہ مجھے روک رہی ہو کہ میں اس کی پڑھائی بند کروا دوں اور اس کا اسکول میں داخلہ نہ کرواؤں۔ جب ابا نے یہ بات کہی تو میری سوتیلی اماں خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اگلے دن جب میں اسکول گئی تو میری اماں نے کہا یہ گھر کے کام کون کرے گا، یہ سارے کام بکھرے پڑے ہیں، تم اپنے ابا کو انکار کر دو۔ میں نے نہیں پڑھنا، میں نے گھر کے کام سیکھنے ہیں، یہ پڑھائی میرے کسی کام کے نہیں آنے والی۔ جب میں نے اماں کی یہ بات سنی تو میں نے اماں سے کہا کہ میں نے پڑھنا ہے، مجھے پڑھنے کا شوق ہے، میں ابا کو انکار نہیں کر سکتی۔ تو میری سوتیلی اماں نے کہا کہ اسکول جانے سے پہلے ہی گھر کے سارے کام ختم کر کے جانا۔ تو میں نے کہا کہ مجھے اسکول کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ تو اماں نے کہا میں کچھ نہیں جانتی، تم گھر کے کام ختم کر کے ہی اسکول جاؤ گی۔ اتنے میں ابا نے مجھے آواز دی کہ چلو اسکول کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ تو میں نے ابا سے کہا کہ یہ تھوڑا سا کام پڑا ہے، یہ ختم کر کے میں آتی ہوں۔ تو ابا نے کہا تم بس اسکول کے لیے چلو۔ میں اپنا بستہ اٹھا کر ابا کے ساتھ چلے گئے۔ جب میں اسکول سے واپس آئی تو میری اماں غصے میں بیٹھی تھیں، کہنے لگیں اب بیٹھنے کی کوئی ضرورت نہیں، گھر کے سارے کام بکھرے ہیں، پہلے انہیں سمیٹو، اسکول جا رہی ہو یہ نہ سمجھنا کہ گھر کے کام اب تم نہیں کرو گی، چاہے تم اسکول جاؤ یا نہ جاؤ، گھر کے کام تو تمہیں ہی کرنے ہوں گے۔ میں نے اپنا بیگ رکھا اور گھر کا سارا کام ختم کیا۔ جب شام کو میں اپنا ہوم ورک کرنے کے لیے بیٹھی تو اماں نے کہا یہ سب کتابیں یہاں پر نہیں کھلیں گی، اور خبردار آج کے بعد تم نے یہ کتابیں کھولیں۔ تو میں نے اپنا ہوم ورک نہیں کیا اور کتابیں بند کر کے سو گئی۔ اماں کمرے سے باہر نکلی تو میں اٹھ کر اپنا ہوم ورک کرنے لگی تو اچانک اماں کمرے میں داخل ہوئی اور کہنے لگی مجھے پتا تھا تم کتاب کھولنے کی کوشش ضرور کرو گے، اس لیے میں جان بوجھ کر کمرے سے باہر چلے گئی۔ اماں نے میری کتابیں اٹھائیں اور اپنے ساتھ لے گئی۔ اگلے دن جب میں اسکول گئی تو میں نے ہوم ورک نہیں کیا ہوا تھا تو ٹیچر نے ابا کو بلوا کر شکایت کی کہ یہ ہوم ورک نہیں لکھ کر لائی۔ ابا نے مجھ سے ہوم ورک نہ کرنے کی وجہ پوچھی تو میں نے ان کو کہا کہ میں بھول گئی تھی۔ ابا کو سمجھ آ گیا تھا کہ میں نے کس وجہ سے ہوم ورک نہیں کیا۔ اگلے دن ابا نے مجھے اپنے پاس بٹھا کر ہوم ورک کروانا شروع کر دیا۔ جب اماں مجھے ہوم ورک لکھتے دیکھتی تو وہ آگ بگولا ہوتے۔ اس وقت وہ کچھ نہ کہتی، لیکن جب ابا گھر سے چلے جاتے تو وہ مجھے مارتی، لیکن میں چپ چاپ اماں کے کیے ہوئے ظلم کو برداشت کر لیتی۔ کئی بار اماں نے میری کاپیاں جلا کر رکھ دیں، لیکن جب ابا مجھ سے پوچھتے تو میں ان سے کہتی کہ اسکول میں ہی گم ہو گئی تھی، تو ابا مجھے نئی کاپیاں لے کر دے دیتے۔ اس طرح میں ہر روز اماں کے ظلم کو برداشت کرتی اور اپنی پڑھائی کرتی۔ میٹرک کے امتحان ہو رہے تھے کہ میری نانی کا انتقال ہو گیا۔ ابا کو نانی کے جنازے پر جانا پڑا تو ابا وہاں چلے گئے۔ ابا کے جانے کے بعد جب امتحان دینے کے لیے تیار ہونے لگی تو اماں مجھ سے میری یونیفارم چھین لیا اور کہا کہ تم امتحان دینے نہیں جاؤ گے، خبردار تم نے اس گھر سے قدم بھی باہر رکھا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں موقع تلاش کر رہی تھی کہ مجھے کوئی ایسا موقع ملے کہ میری سوتیلی ماں کہیں باہر چلی جائے اور میں یہاں سے امتحان دینے کے لیے اسکول چلی جاؤں، لیکن میری ہر کوشش ناکام تھی۔ اماں کی ہر نظر مجھ پر تھی،
میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ امتحان نہ دینے کی وجہ سے میں فیل ہو گئی، لیکن میں ہر وقت دعا کرتی کہ یا اللہ اب تو ہی میری مدد کر، اب تیری ذات پاک کے علاوہ میرا کوئی سہارا نہ رہا۔ اب تو ابا بھی گھر پر نہیں ہیں جو میری مدد کریں۔ ایک واحد ابا ہی تھا جو میرے ساتھ ڈھال بن کے کھڑے تھے، لیکن میں اس وقت کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد جب ابا گھر آئے تو ابا نے مجھ سے میرے امتحان کے بارے میں پوچھا، تو میں نے ان سے جھوٹ کہا کہ جی ابا میں نے میٹرک کے امتحان دے دیے ہیں۔ تو ابا کہنے لگے انشاءاللہ اچھے نمبروں سے پاس ہوگی۔ دل ہی دل میں افسوس بھی تھا کہ میں نے ابا سے اتنا بڑا جھوٹ بولا ہے، لیکن میرا جھوٹ ایک نہ ایک دن ابا کے سامنے ضرور آئے گا، یہ مجھے یقین تھا۔ لیکن اس وقت میں ابا سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ میری سوتیلی ماں میرے سامنے کھڑی تھی اور ابا کے پیچھے کھڑے ہو کر مجھے اشارے کر رہی تھی کہ خبردار اگر تو نے ابا کو بتایا تو تیری خیر نہیں ہوگی۔ اس وجہ سے میں نے ابا سے کہا کہ میرے امتحان اچھے ہوئے ہیں۔ کچھ دنوں بعد جب میرا رزلٹ آیا تو ابا آگ بگولا ہونے لگے اور کہنے لگے تم تو کہہ رہی تھی تمہارے امتحان بہت اچھے ہوئے ہیں، لیکن تم تو ہر جگہ غیر حاضر نظر آ رہی ہو، تم نے مجھ سے جھوٹ کیوں کہا؟ میں چپ کھڑی تھی۔ ابا نے کہا جس امتحان میں تمہیں خود اسکول چھوڑ کر آیا کرتا تھا، صرف اسی مضمون میں تمہارے اچھے نمبر آئے ہیں اور باقی سب میں تو غیر حاضر ہے۔ میں نے ابا سے کہا کہ مجھے اماں نے منع کیا تھا کہ تم باقی امتحان دینے نہیں جاؤ گی، جس کی وجہ سے میں باقی کے امتحان نہیں دے پائی اور میں فیل ہو گئی۔ جب ابا نے یہ بات سنی تو وہ بہت غصے میں اماں کے پاس گئے اور اماں سے جا کر کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو میری سوتیلی اماں نے کہا یہ خود جان بوجھ کر امتحان دینے نہیں گئی، میں تو اسے روزانہ کہتی تھی جاؤ ورنہ فیل ہو جاؤ گی، لیکن اس نے میری ایک نہ سنی اور دیکھو فیل ہو گئی۔ ابا نے کہا کہ میں اچھے سے جانتا ہوں کہ میری بیٹی کو تم نے ہی روکا تھا امتحان دینے کے لیے اور تم نے اس کی یونیفارم بھی جلا دی ہے۔ تو میری اماں نے کہا میں نے اس کی یونیفارم نہیں جلائی بلکہ اس نے خود ہی جلائی ہے۔ میری سوتیلی اماں مجھ پر وہ سارے الزام لگا رہی تھی جو میں نے کیے ہی نہیں تھے۔ ابا نے اماں کو کہا کہ میں اپنی بیٹی کو اچھی طرح جانتا ہوں، اسے پڑھنے کا بہت شوق ہے، وہ ایسی حرکت کر ہی نہیں سکتی۔ اس کی یونیفارم تم نے ہی جلائی ہے اور امتحان دینے کے لیے بھی تم نے ہی روکا ہے۔ ابا جب میرے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ مجھے معاف کر دو، میں بھول گیا تھا تمہارے امتحان کے بارے میں کہ تم اس عورت کے ہوتے ہوئے کیسے امتحان دو گی، لیکن میری مجبوری تھی اور مجھے جانا پڑا۔ میں نے ابا سے کہا کہ نہیں ابا آپ مجھ سے معافی نہ مانگیں، شاید یہی میری قسمت میں ہے کہ میں یہاں تک پڑھوں۔ تو ابا نے کہا تم چاہو تو آگے کی پڑھائی شروع کر سکتی ہو۔ تو میں نے ابا سے کہا اب تو فیل کا دبا لگ گیا ہے، اب میں نے گھر کے کام سیکھنے ہیں۔ تو ابا نے کہا اگر تم اپنی اماں کی وجہ سے پیچھے ہٹ رہی ہو تو ایسا نہ کرو، آگے کی پڑھائی تم شروع کرو۔ تو میں نے ابا سے کہا نہیں ابا بیٹیوں کا نصیب بھی ایسا ہی ہے کہ وہ جتنی چاہے پڑھ لیں، سسرال جا کر برتن ہی دھونے ہوتے ہیں، گھر کا کام ہی کرنا ہوتا ہے۔ تو ابا نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کروں گا، جیسے تمہاری مرضی، تم پڑھنا چاہتی ہو تو مجھے بتا سکتی ہو، میں تمہیں ہاسٹل ڈال دوں گا۔ تو میں نے ابا کو انکار کر دیا۔ جب میری سوتیلی اماں نے ابا اور میری بات سنی تو وہ خوش ہو گئی کہ اب میں اسکول نہیں جاؤں گی۔ ابا کے جانے کے بعد جب وہ میرے پاس آئی تو کہنے لگی تم نے بہت اچھا کام کیا پڑھائی چھوڑ کر، میں تم سے بہت خوش ہوں، اور کہنے لگی اب بیٹھنے کی کوئی ضرورت نہیں، چلو کام کرو۔ مجھے اتنا تو یقین ہو گیا تھا کہ مجھے اپنی سوتیلی اماں کے ظلم کو برداشت کرنے ہوں گے، اس کے سوا اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ لیکن دن بدن میری سوتیلی اماں مجھ پر اور ظلم کرنے لگے، وہ ہر وقت مجھے ٹوکتی رہتی تھی۔ ایک دن جب اماں مجھے ڈانٹ رہی تھی تو اچانک میری خالہ آ گئی اور کہنے لگی تم اپنی بیٹی کے ساتھ کیسا رویہ کر رہی ہو، شرم آنی چاہیے، اگر تم اس بچی کو اپنی بیٹی مانو تو یہ بھی تمہاری بیٹی ہوگی، لیکن تم تو اس بیچاری پر ظلم کرتی ہو۔ اگر خدا نخواستہ اس کی جگہ تمہاری خود کی بیٹی ہوتی تو اسی طرح تمہاری بیٹی کو کوئی درد دیتا تو تمہیں کیسا لگتا؟ کیا تم اس کے ساتھ یہ سب ہوتے دیکھ سکتی؟ تو میری سوتیلی اماں نے کہا اس میں اور میری بیٹی میں زمین آسمان کا فرق ہوتا، یہ تو پیدا ہوتے ہی اپنی ماں کو کھا گئی، اسے کسی اچھے کی امید کیسے کر سکتے ہیں؟ میری خالہ نے کہا کہ تم ایک ماں کہلانے کے لائق نہیں ہو، میرا بہنوئی تمہیں اس لیے لایا تھا کہ اس کی بیٹی کی پرورش اچھے سے ہو، لیکن اسے کیا پتا تھا وہ جس کو اس گھر میں لے کر آ رہا ہے وہ ایک آفت ہے، اور اس کی بیٹی کی پرورش تو کیا اچھے طور طریقے بھی نہیں سکھا سکتے۔ میرے بہنوئی نے تم سے شادی اس لیے کی کہ اس کی بیٹی کو ایک ماں کا پیار ملے، لیکن تم تو اس بچی کی دشمن بنی ہو۔ تھوڑی ہی دیر بعد ابا گھر آئے تو اس نے خالہ کو گھر میں دیکھا تو کہنے لگے آج ہمارا گھر کیسے یاد آ گیا، کیونکہ جب سے تمہاری بہن انتقال کر گئی ہے تب سے تم نے اس گھر میں قدم بھی نہیں رکھا۔ تو میری خالہ نے کہا میں مجبور تھی اماں کے ہاتھوں، لیکن مجھے ہر وقت آپ لوگوں کا خیال آتا تھا اور اپنی بھانجی کی مجھے ہر وقت یاد آتی تھی کہ اماں کے بغیر کیسے رہ رہی ہوگی۔ میں تو یہ سمجھتی رہی کہ اب آپ نے دوسری شادی کر لی ہے تو میری بھانجی کو ماں کی کمی محسوس نہیں ہوگی، لیکن یہاں یہ عورت اس کی ماں نہیں،
लेकिन औरत के भेस में इस बच्ची की दुश्मन बनी हुई है। जब अब्बा ने ये बात सुनी तो अब्बा कहने लगे, मैं हर वक्त घर में नहीं बैठ सकता, मुझे भी काम करने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता है। मैंने इसे कितनी मर्तबा कहा है कि बेटी अपने लिए आवाज़ उठाना सीखो, वरना जुल्म पे जुल्म बर्दाश्त करती रहोगी, अपने लिए लड़ना सीखो। मेरी खाला ने कहा, जी मैंने भी यही कहा है कि अपने लिए आवाज़ उठाना सीखो। खैर मैं आपके पास एक उम्मीद लेकर आई हूँ। तो अब्बा ने कहा, मैं समझा नहीं, कैसी उम्मीद? तो मेरी खाला ने कहा, मेरा एक बेटा है जो दुबई में ही रह रहा है, इसके अब्बा का छोटा सा कारखाना है। इसके अब्बा के जाने के बाद मेरे बेटे ही ने अपने अब्बा के कारखाने को संभाला हुआ है, और आज मैं तुमसे अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का रिश्ता लेने आई हूँ, और मुझे उम्मीद है कि तुम इस रिश्ते से इनकार नहीं करोगे। अब्बा ने कहा, ये तो खुशी की बात है, मेरी बेटी अपनों के बीच चली जाएगी, अब इससे बड़ी खुशखबरी क्या हो सकती है। वो हमेशा अपनों के प्यार से महरूम रही है, अगर वो तुम्हारे घर एक बहू के रूप में चली जाएगी तो इससे मुझे भी खुशी होगी और मेरी बेटी को भी। मेरी खाला मेरे अब्बा की बात सुन के खुश हो गई और कहने लगी कि नेक काम में हमें देरी नहीं करनी चाहिए, क्यों ना इसी हफ्ते दोनों बच्चों की शादी कर दी जाए। अब्बा ने कहा, हाँ जैसे आपकी मर्जी, मुझे कोई एतराज़ नहीं। ये कहकर मेरी खाला वहाँ से चली गई। खाला के जाने के बाद मेरी सौतेली अम्मा ने कहा, तुमने शादी के लिए कैसे हाँ की? जब ज़रूरत के वक्त उन्होंने तुम दोनों का साथ नहीं दिया तो तुम कैसे यकीन कर सकते हो कि वो तुम्हारी बेटी को खुश रखेंगे? तुम्हें इसको इनकार करना चाहिए था। अभी फ़ोन करके तुम कह दो कि हम इस रिश्ते के लिए राज़ी नहीं हैं। तो अब्बा ने कहा, तुम तो चाहती हो कि मेरी बेटी का रिश्ता एक अच्छे घर में ना हो। जिस औरत ने पूरी ज़िंदगी मेरी बेटी पर जुल्म किए हों, वो कैसे बर्दाश्त कर सकती है कि मेरी बेटी का रिश्ता किसी अच्छे घर में हो? मैं अपनी साली को अच्छी तरह जानता हूँ, वो मेरी बेटी को हमेशा खुश रखेगी। तो उसे एक माँ का प्यार नहीं मिला, लेकिन वहाँ उसे एक माँ का प्यार ज़रूर मिलेगा। मुझे यकीन है और इस यकीन की बदौलत मैंने अपनी बेटी का रिश्ता वहाँ कर दिया है। अगर तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो तो तुम मेरी बेटी की शादी में ना आना, लेकिन मैं इस रिश्ते के लिए इनकार नहीं करूँगा। हर बार की तरह मेरी सौतेली माँ मुझे कहने आई कि मुझे लगता है कि तुम्हारे अब्बा का दिमाग ख़राब हो गया है। थोड़ी सी तुम्हारी खाला ने मीठी मीठी बातें क्या कर दी, तुम्हारे अब्बा ने तो तुम्हारा रिश्ता वहाँ कर दिया। इस बार मैंने सौतेली माँ की बातें नहीं सुनी। मैंने उनसे कहा, हाँ वो मेरे अब्बा हैं, वो जो चाहे फैसला करें, मुझे मंजूर है। मेरी सौतेली माँ मुझे ये कह कर चली गई, तुम दोनों का तो दिमाग ख़राब हो गया है, देखना ये औरत तुम्हें धोखा देगी। कुछ ही दिनों में मेरी शादी हो गई, मैं अपने ससुराल चली गई। मेरी खाला मुझसे बहुत प्यार करती, बिल्कुल एक माँ के जैसे, और मेरा शौहर भी मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। मुझे ऐसे लगता था कि मेरी जैसे किस्मत ही खुल गई हो, इतना अच्छा शौहर और सास मिली है। मेरी खाला और मेरे शौहर ने मुझे किसी चीज़ की भी कमी नहीं दी। पहले तो मुझे परेशानी हुई वहाँ रहने में, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया सब ठीक होता गया। आहिस्ता आहिस्ता सब समझ आने लगा। मेरी सास से कुछ औरतें मिलने आती थी। मैं हैरान थी कि न जाने ये औरतें इतने दूर दूर से खाला से मिलने क्यों आती हैं। पहले तो मैं इनको देखती रही, लेकिन जब मैंने हर रोज़ औरतों को आते देखा तो मैंने खाला से पूछ लिया कि खाला, ये औरतें यहाँ पर क्या करने आती हैं? तो खाला ने बताया ये मुझसे दवाई लेने आती हैं। तो मैंने खाला से कहा, किस चीज़ की? तो खाला कहने लगी, मैं इनको अपने हाथों से दवाइयाँ तैयार करके देती हूँ और ये मुझसे ले जाती हैं। मैंने खाला से कहा कि खाला, आपको दवाइयाँ बनाने की क्या ज़रूरत है, आपके पास सब कुछ तो है। तो खाला ने कहा, ये मैंने ये काम तब शुरू किया था जब मैं गरीब थी और तुम्हारे ससुर का भी कोई काम नहीं था, इसलिए मैंने ये काम सीखा था। तब से लोगों का यकीन मुझ पर बन गया है और कहते हैं तुम्हारे हाथ में शिफा है। इस वजह से कभी बंद नहीं किया, अब तक जारी रखा। एक दिन मैंने देखा कि मेरी खाला ने ऐसी दवा बनाई थी कि अगर औरत इसे डिलीवरी से पहले नाव पर लगा ले तो बच्चा होने का दर्द उससे ना होता। दूर दूर से औरतें खाला से वो दवा लेने आती, पर शदीद हैरत होती जब दवा के बदले सास उनसे उनकी मैली कमीज़ें मांगती। एक दिन खाला के पीछे स्टोर रूम में गई तो चीखें निकल गईं कि जिन औरतों ने कमीज़ें दी थी उन सब की कमीज़ों को पूरी तरह काट रही थी, जिसे देखकर मुझे हैरत हो रही थी। मैंने देखा कि मेरी खाला इन औरतों की कमीज़ों में से धागे निकाल निकाल कर उसे एक जगह पर रख रही थी और बाकी कपड़ों को बहुत गंदे तरीके से काट रही थी। मैंने जब ये देखा तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इन कपड़ों के साथ क्या करने वाली हैं, लेकिन अचानक खाला कमरे से बाहर निकल आई। मुझे बाहर देखा तो कहने लगी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो मैंने खाला से कहा कि आपके बेटे ने चाय मांगी थी तो मैं चाय बनाने के लिए यहाँ से गुजर रही थी, तो मैंने सोचा कि एक बार मैं आपसे भी पूछ लूँ कि आप चाय पियेंगी। खाला को कोई शक नहीं हुआ कि मैंने सब देख लिया है और खाला ने जवाब दिया कि जी अच्छा किया, पूछ लिया, मुझे भी चाय चाहिए, मेरे लिए भी चाय बना देना। अल्लाह का शुक्र अदा किया है, या अल्लाह आपने मुझे मुसीबत में पड़ने से बचा लिया। अगर उसको शक हो जाता तो न जाने क्या होता मेरे साथ। मैं बाहर खड़े होकर चुप करके इनको देखती हूँ। मैं वहाँ से चले गई, लेकिन मुझे सुकून नहीं था कि न जाने खाला क्या करने लगी हैं।
اور کپڑوں کے ساتھ کیا کرتی ہیں۔ مجھے اتنا یقین ہو گیا تھا کہ کچھ تو گڑبڑ ہے، نہ جانے قمیصوں کے ساتھ کیا کرتی رہتی ہیں۔ میں نے ٹھان لی تھی کہ سچائی کا پتہ لگا کر ہی رہوں گی کہ خالہ ان پرانی قمیصوں کو کیوں لیتی ہیں۔ ایک دن جب خالہ کمرے میں داخل ہوئی تو مجھے کمرے سے باہر دھواں نکلتا ہوا دکھائی دیا، جسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ دھواں کیوں نکل رہا ہے؟ خالہ کے کمرے سے کہیں آگ تو نہیں لگ گئی؟ میں جب کمرے کے نزدیک گئی تو میرے ذہن میں ایک سوال آیا کہ اگر کمرے میں آگ لگی ہوتی تو خالہ چیختی، لیکن اس طرح کی کوئی آوازیں مجھے سنائی نہیں دے رہی تھیں۔ جب میں نے کمرے میں جھانکا تو میں نے دیکھا کہ خالہ ان عورتوں کی قمیصوں کے دھاگے ایک چولہے پر رکھے برتن میں ڈال رہی تھیں اور اس کے ساتھ کچھ عجیب طرح کی جڑی بوٹیاں بھی ڈال رہی تھیں۔ میں پریشان تھی کہ خالہ جڑی بوٹیوں میں ان عورتوں کی قمیصوں سے نکلے ہوئے دھاگوں کو کیوں ڈال رہی ہیں؟ وہ تو دوائی لیتی ہیں اور ان دوا میں دھاگوں کی کیا ضرورت؟ میرے دماغ میں سوال پر سوال آ رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ میں ایک بار اپنے شوہر سے کہوں کہ خالہ ایسے ایسے عورتوں کی قمیصوں کے ساتھ کیا کر رہی ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ کیا وہ میری بات کا یقین کریں گے؟ ایسا نہ ہو کہ وہ مجھ سے خفا ہو جائیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اپنے سوالوں کے جواب اپنے شوہر سے پوچھوں یا پھر خالہ سے۔ تو پھر میں نے سوچا کہ میں اپنے سوالوں کے جواب خود ڈھونڈوں گی، لیکن سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے ڈھونڈوں۔ اس دن اچانک ابا اور میری سوتیلی اماں ہمارے گھر آئے۔ میں پریشان ہو گئی کہ ابا کمرے سے نکلتے دھوئیں کو نہ دیکھ لیں اور دیکھ کر کمرے میں داخل نہ ہو جائیں اور وہاں پر بڑی عجیب طرح کی گندی چیزیں نہ دیکھ لیں جس سے خالہ شرمندگی کا باعث بنے۔ اس لیے میں ابا سے ملنے سے پہلے خالہ کو آواز دی کہ خالہ، اماں ابا آئے ہوئے ہیں۔ تو خالہ اپنے کمرے سے باہر نکل آئی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ شکر ہے ابا نے دھواں نکلتا نہیں دیکھا، لیکن جب ابا کو دھوئیں کی بدبو آئی تو ابا نے کہا، یہ دھوئیں کی بدبو کہاں سے آ رہی ہے؟ تو خالہ نے جواب دیا، وہ کچھ جڑی بوٹیاں بنا رہی ہوں تو تھوڑی سی آگ جلائی ہے۔ ابا کو پہلے سے ہی پتا تھا کہ خالہ دوائیاں بناتی رہتی ہے۔ میرے چہرے پر پریشانی دیکھ کر مجھ سے میری ماں نے کہا، تو اتنی پریشان کیوں نظر آ رہی ہے؟ ہمیں دیکھ کر کیا تم خوش نہیں ہوئی؟ اگر ایسی بات ہے تو ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ میں نے اماں سے کہا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ میں تو خوش ہوں کہ آپ دونوں میرے گھر آئے۔ میری سوتیلی اماں کی نظر میری خالہ اور مجھ پر ٹکی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ اسے شک ہو گیا ہے کہ میں کچھ چھپا رہی ہوں۔ تھوڑی دیر میری سوتیلی اماں بیٹھی رہی، پھر اٹھ کھڑی ہوئی اور پورے گھر میں گھومنا شروع کر دیا۔ مجھے ڈر تھا کہ خالہ کو وہ پڑی ہوئی چیزیں میری اماں نہ دیکھ لے، ورنہ اسے تو موقع چاہیے تھا خالہ کو برا ثابت کرنے کے لیے۔ وہ اس کمرے کے باہر جا پہنچی اور کمرے کا دروازہ کھولنے لگی تو میں نے ان کو کہا کہ خالہ کا کمرہ ہے اور یہاں پر کوئی نہیں جاتا۔ میری سوتیلی اماں نے کہا، ہاں کیوں، ایسی بھی کیا بات ہے اس کمرے میں جو کوئی بھی نہیں جاتا؟ میں دیکھتی ہوں کہ تم مجھے کیسے روکتی ہو۔ ایسے نہ سمجھنا کہ اگر تمہاری شادی ہو گئی ہے تو میں تمہارے ساتھ ٹھیک ہو جاؤں گی۔ میرا رویہ تمہارے ساتھ صحیح ہو جائے گا۔ تم آج بھی منحوس ہو اور کل بھی میرے لیے منحوس تھی۔ جہاں پر بھی قدم رکھتی ہو سب کچھ ختم کر دیتی ہو۔ پہلے تو پیدا ہوتے ہی اپنی ماں کو کھا گئی، پھر میرے شوہر کو میرے خلاف بھڑکا دیا۔ ہٹو یہاں سے۔ میں سوچ رہی تھی کہ کیسے اماں کو کمرے میں جانے سے روکوں۔ اگر اماں نے اندر پڑی ہوئی چیزوں کو دیکھ لیا تو طوفان مچا دیں گی۔ میں دعا کر رہی تھی کہ یا اللہ کچھ تو ایسا کر اماں اس کمرے میں نہ جائے۔ اتنے میں میرا شوہر بلانے کے لیے آ گیا کہ آ جائیے کھانا کھا لیں، تو اماں وہاں سے چلے گئے۔ سب کچھ ختم ہونے سے بچ گیا۔ اماں کے اس رویے کو دیکھ کر میں یہ دعا کر رہی تھی، یا اللہ اماں یہاں سے جلدی چلی جائیں، ورنہ وہ دوبارہ یہاں پر آنے کی کوشش ضرور کریں گی۔ ابا اور اماں نے کھانا کھایا اور پھر ابا نے اماں سے کہا کہ چلیں، اب ہمیں دیر ہو رہی ہے، ہمیں چلنا چاہیے۔ تو میری خالہ نے کہا، آپ آج رات یہاں پر ٹھہر جائیں، لیکن ابا نے انکار کر دیا اور کہا کہ بیٹی کے گھر میں زیادہ دیر نہیں رہنا چاہیے۔ یہ کہہ کر ابا نے سب کو خدا حافظ کیا اور وہاں سے چلے گئے۔ اگر ابا اکیلے ہوتے تو میں ان کو ضرور یہاں پر رکنے کے لیے کہتی، لیکن ان کے ساتھ میری سوتیلی ماں بھی تھی۔ وہ اسی کوشش میں لگی ہوئی تھی کہ اسے کوئی وجہ مل جائے خالہ کو برا ثابت کرنے کے لیے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے خالہ سے پوچھا کہ خالہ، آپ قمیص کے دھاگوں کے ساتھ کیا کرتی رہتی ہیں؟ تو خالہ نے کہا، بیٹی یہ دھاگے ان کے پرانے کپڑوں کے ہوتے ہیں جو انہوں نے پہنے ہوتے ہیں، اس لیے میں ان کے دھاگے نکال کر جڑی بوٹیوں میں ڈالتی ہوں اور ان سے دوائی بناتی ہوں تاکہ ان کو ڈیلیوری کے وقت درد نہ ہو۔ تو میں نے خالہ سے کہا، خالہ آپ ان قمیضوں کو گندے طریقے سے کیوں کاٹتی ہیں؟ تو خالہ نے کہا، ان کپڑوں کو کاٹنا پڑتا ہے ورنہ میری دوائی کا اثر کیسے ہوگا۔ تو میں نے خالہ سے کہا کہ آپ ایسا نہ کیا کریں، یہ بہت ہی غلط کام ہے، آپ چھوڑ دیں ان کاموں کو، ویسے بھی آپ کو ایسے کام کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو خالہ نے کہا، سب کا یقین بنا ہوا ہے، اگر میں نے اس کو چھوڑ دیا تو ان کا یقین ٹوٹ جائے گا۔ تو میں نے کہا کہ خالہ آپ کوئی اور طریقہ بھی تو استعمال کر سکتی ہیں۔ تو خالہ نے کہا، ہاں جی میں کر تو سکتی ہوں، لیکن ان کا یقین نہیں ہے، ان کا اثر ہوگا نہیں، لیکن یہ جو جڑی بوٹی اور دھاگوں اور کپڑوں کا استعمال کرتی ہوں اس کا اثر فوری طور پر ہوتا ہے اور عورتوں کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے، میں ان کی بھلائی کے لیے کام کرتی ہوں۔ میں نے کہا، خالہ آپ ایسے کام نہ کریں ورنہ یہ کام آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔
تو خالہ نے کہا مجھے آج تک کوئی نقصان نہیں پہنچا بلکہ فائدہ ہی فائدہ پہنچتا آیا ہے اور آگے بھی کچھ نہیں ہوگا اور اس میں کوئی نقصان والی بات بھی نہیں۔ خالہ نے کہا تم چھوڑو ان باتوں کو، یہ تمہاری سمجھنے کی چیزیں نہیں ہیں، جب وقت آئے گا تو تمہیں خود ہی سمجھ آ جائے گی یہ چیزیں کیوں ضروری ہیں۔ میں نے کہا خالہ میں ایسی چیزوں کو نہیں مانتی، میں ایسے کاموں کو غلط سمجھتی ہوں۔ تو خالہ نے کہا جو لوگ ان کاموں کو صحیح سمجھتے ہیں وہ مجھ سے دوائی لینے کے لیے دور دور سے بھی آتے ہیں، اور تم چھوڑ دو ان باتوں کو، یہ کیا باتیں لے کر بیٹھ گئی ہو۔ خالہ یہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور دوا تیار کرنے لگی۔ میں سوچ رہی تھی کہ کیسے خالہ کو ایسے کام کرنے سے روکوں اور وہ رک جائیں۔ کچھ ہی دنوں بعد خالہ کی طبیعت دن کو بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ جب ان کو لے کے میں ڈاکٹر کے پاس گئی تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کی خالہ کچھ ایسی چیزیں استعمال کرتی ہیں جن کا اثر ان کی صحت پر پڑتا ہے جو ان کے لیے مفید نہیں۔ میں نے ان کو بتایا کہ خالہ جڑی بوٹیوں کا استعمال کرتی رہتی ہیں، تو ڈاکٹر نے کہا ایسی جڑی بوٹیاں ان کی صحت کے لیے صحیح نہیں ہیں۔ ہم دوائی لے کر گھر آ گئے۔ گھر آ کر میں نے خالہ سے کہا کہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا یہ چیزیں آپ کے لیے صحیح نہیں ہیں، آپ نے ایک نہیں سنی میری، اب دیکھیں آپ کی صحت خراب ہو گئی ہے۔ اگر میں نے آپ کے بیٹے کو بتا دیا کہ آپ کی طبیعت کیسے خراب ہوئی تو وہ دیکھنا آپ پر کتنا غصہ ہوں گے، آپ ایسے نہیں مانیں گی، ابھی آپ کا بیٹا ہی آپ کو سمجھائے گا۔ تو خالہ نے کہا میری طبیعت ان جڑی بوٹیوں کی وجہ سے خراب نہیں ہوئی بلکہ میری خود کی لاپرواہی کی وجہ سے ہوئی ہے۔ مریض بہت زیادہ آ گئے تھے، میں نے اپنی صحت کا خیال نہیں رکھا، اسی وجہ سے میری طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ میں نے خالہ سے کہا ہاں اسی کی وجہ سے، آخر میں کہہ رہی ہوں کہ آپ یہ کام چھوڑ دیں تو مہربانی کر کے چھوڑ دیں، لوگوں کا کیا ہے اگر ایک نے اپنا کام بند کر دیا تو وہ کسی اور کو ڈھونڈ لیں گے، آپ ایسا نہ سمجھے کہ ان کا یقین ٹوٹ جائے گا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جتنا عرصہ آپ نے کام کیا ہے ان کا یقین ایک پل میں کیسے ٹوٹ سکتا ہے؟ آپ کی بھی تو مجبوری ہے، آپ پوری زندگی یہ کام تو نہیں کر سکتی، پہلے تو اپنے حالات سے مجبور ہو کر یہ سب کام سیکھے تھے لیکن اب تو سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، اب آپ کو کیا مجبوری ہے یہ کام کرنے کی؟ آپ کو یہ کام چھوڑنا ہی ہوگا، آپ کے بیٹے کا آپ کے سوا اور کون ہے؟ جس طرح میرا اس دنیا میں ابا کے سوا اور کوئی نہیں، اس طرح آپ کے بیٹے کا بھی آپ کے سوا اور کوئی نہیں۔ آپ میری خالہ ہیں اور آپ نے مجھے اتنے وقت میں ایک ماں سے بڑھ کر پیار دیا ہے، کیا آپ مجھے اپنی بیٹی نہیں مانتی؟ تو خالہ نے کہا کہ نہیں، میں نے تمہیں اسی وقت ہی اپنی بیٹی مان لیا تھا جب تم پیدا ہوئی تھے۔ میں نے خالہ سے کہا اگر آپ مجھے اپنی بیٹی مانتی ہیں تو آپ کو چھوڑنا ہوگا۔ خالہ نے کہا بیٹی تم بلا وجہ ہی پریشان ہو رہی ہو، میری طبیعت جڑی بوٹیوں کی وجہ سے خراب نہیں ہوئی۔ میں نے خالہ سے کہا میں کچھ نہیں جانتی، آپ کو اپنا کام چھوڑنا ہی ہوگا، آپ خود ہی سوچیں، آپ اس عمر میں بھی یہ کام کریں گی، اب تو آپ کے آرام کے دن ہیں، آپ ہیں کہ ان کاموں میں اپنی صحت خراب کر رہی ہیں۔ خالہ نے کہا ہاں اچھا ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گی کہ میں یہ کام چھوڑ دوں، تم بس میرے بیٹے کو نہ بتانا کہ میری طبیعت خراب ہو گئی ہے ورنہ وہ پریشان ہو جائے گا۔ میں نے خالہ سے کہا کہ اگر میں اسے نہ بھی بتاؤں تو اسے پتہ چل جائے گا کیونکہ وہ آپ کا بیٹا ہے اور آپ کو اچھی طرح جانتا ہے، وہ آپ کو دیکھ کر ہی جان جائے گا کہ آپ کی طبیعت خراب ہے۔ شام کو جب میرا شوہر گھر آیا تو اس نے اماں کا پوچھا تو میں نے ان سے کہا کہ وہ آرام کر رہی ہیں، لیکن میرا اندازہ بالکل ہی ٹھیک نکلا، وہ جان گیا کہ ان کی اماں کی طبیعت خراب ہے۔ میں نے خالہ سے کہا کہ آپ مجھے کہہ رہی تھیں کہ میں اسے نہ بتاؤں، لیکن اب تو میں نے اس سے نہیں بتایا، یہ خود ہی جان گیا۔ اگلے دن جب وہ عورتیں خالہ سے ملنے آئیں تو خالہ نے ان کی دوائیاں تیار کی ہوئی تھیں، ان کو وہ دوائیاں دے دیں۔ میں نے جب یہ دیکھا تو میں نے خالہ سے کہا کہ خالہ میں نے آپ سے منع بھی کیا تھا کہ اب وہ عورتیں آئیں تو آپ ان سے کہہ دینا کہ میں نے یہ کام چھوڑ دیا ہے، لیکن آپ ہیں کہ ان کو وہ دوائیاں اٹھا کر دے رہی ہیں۔ تو خالہ نے کہا بیٹی ان کی دوائیاں پہلے سے ہی تیار تھیں، اسی وجہ سے میں نے ان کی دوائیاں ان کو اٹھا کر دے دیں کہ جو عورتیں بہت زیادہ مجبور ہوں گی میں اسے لازمی دوا بنا کر دوں گی۔ جب میں نے یہ سنا تو میں نے سوچا کہ میں ایسا کیا کروں کہ خالہ ان دوائیوں ان جڑی بوٹیوں کو باہر پھینک دے۔ مجھے شام کو ابا کا فون آیا تو میں نے ابا سے کہا کہ خالہ جڑی بوٹیوں کے استعمال کی وجہ سے طبیعت خراب کر بیٹھی ہیں، آپ ان کے بہنوئی ہیں، آپ اسے منع کریں، وہ ایسا کام چھوڑ دیں۔ تو ابا نے کہا میری اس سے بات کرواؤ۔ جب میں نے ابا کی بات خالہ سے کروائی تو خالہ ناراض ہو گئی کہ تم نے اپنے ابا کو کیوں بتایا۔ خیر تب تو خالہ نے ابا سے بات کی تو ابا نے خالہ کو سمجھایا کہ تم آج سے کام چھوڑ دو جو تمہاری صحت کو نقصان پہنچائے، اگر میری بیٹی آپ کو اتنے پیار سے کہہ رہی ہے تو آپ مان جائیں اور یہ کام چھوڑ دیں۔ تو خالہ نے کہا ان عورتوں کا مجھ پر یقین ہے، اسی وجہ سے میں یہ کام چھوڑنے سے انکار کر رہی ہوں، بس یہی وجہ ہے، ورنہ مجھے تو کوئی ضرورت نہیں یہ کام کرنے کی، لیکن جب لوگ اصرار کرتے ہیں تو ہمارے پاس ان کی بات سننے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ ابا نے کہا کہ ہمیں اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اگر ان کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے تو تمہیں بھی آرام کی ضرورت ہے، بھلے ہی وہ آج سے دوائی نہیں لے رہی، اگر تم نے یہ کام بند کر دیا وہ کہیں اور کسی سے لے لیں گی۔ تم عورتوں کی فکر چھوڑو، چلو اپنے بیٹے کے بارے میں سوچو، اسے تمہارا سہارا ہے اور تمہیں اس کا۔ خالہ نے ابا کی بات مان لی اور کام چھوڑ دیا۔
جب ابا کا فون بند ہوا تو خالہ نے کہا کہ اب خوش ہو۔ اس کے بعد جو بھی عورت ان کے پاس آتی وہ ان سے انکار کر دیتی اور کہتی اب میں نے یہ کام چھوڑ دیا ہے، لیکن ان عورتوں کے زیادہ اصرار پر کبھی ان کو دوا تیار کر کے دے دیتی تھی۔ اس طرح وہ جڑی بوٹیوں سے زیادہ تر دور رہنے لگی اور دوائیاں بنانے کا کام چھوڑ دیا۔ پھر خالہ کی طبیعت ٹھیک ہو گئی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔